ہیلو ایوری ون، ویلکم ٹو ایجوکیٹر سوسائٹی اسٹوڈنٹس. آج ہم سوسائٹی کو ڈسکس کریں گے، پھر ڈفرینٹ ٹائپس آف سوسائٹیز کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ آج سے 10,000 سال پہلے لوگ کس طرح زندگی گزارتے تھے، ان کا وے آف لائف کس طرح تھا، وہ کیا کھاتے تھے، کیا پیتے تھے، اور ان کا ٹرانسپورٹ کا سسٹم کس طرح تھا. پھر 5,000 سال پہلے کیا ہوا، لوگ کس طرح زندگی گزارتے تھے، 2,000 سال پہلے کس طرح زندگی گزارتے، آج کس طرح زندگی گزار رہے. تو اینتھروپولوجسٹ اور آرکیالوجسٹ نے اپنے ریسرچ کے تھرو یہ آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ مطلب لوگوں کے زندگی مختلف پیریڈ میں مختلف تھا. تو ان کو ہم کیا کریں گے، ون بائی ون ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ سوسائٹی کو ڈیفائن کریں گے. بیسیکلی سوسائٹی کیا ہے؟ سوسائٹی لاطین ورڈ سوشس سے نکلا ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کیمپینین شپ اور فرینڈ شپ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی کس طرح بنتے ہیں، کیمپینین شپ کے تھرو بنتے ہیں. کیمپینین شپ سے سوشل گروپ بنتے ہیں، اور پھر سوشل گروپ سے کمیونٹیز بنتے ہیں، پھر یہ کمیونٹیز اور یہ سوشل گروپ کیا بنتے ہیں، ایک سوسائٹی بنتے ہیں. تو فاردر ہم ڈیفینیشن میں آپ کو سمجھائیں گے کہ سوسائٹی کو کس طرح ہم ڈیفائن کریں گے اور ایکسپلین بھی کریں گے. A society consists of people and many communities who live and work together in a specific territory, who interact with each other and share culture. تو سوسائٹی کیا ہے؟ سوسائٹی ہمارے پاس مختلف لوگوں اور مختلف کمیونٹیز پہ مشتمل ہے، جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ کام کرے ایک اسپیسیفک ایریے میں، اور اپنا کلچر ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں. تو یہ ایک سوسائٹی کا آئیڈینٹی یہ ہے کہ مختلف لوگ ہو، اسپیسیفک ٹیریٹری ہو، اور اپنا کلچر ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں. یہ ایک سوسائٹی ہے، اس کو ہم پراپرلی ایک سوسائٹی کہہ سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ مختلف فلاسفر نے ڈیفائن کیا ہے کہ سوسائٹی کو اپنی پوائنٹ آف ویو سے. فنکشنلسٹ تھیوری میں ایمائل ڈورہیم نے اس طرح ایکسپلین کیا ہے کہ سوسائٹی ایک سسٹم ہے جس کے مختلف پارٹس ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، جو کہ سوسائٹی میں کیا کرتے ہیں، اسٹیبلٹی ان پارٹ کی وجہ سے آتے ہیں. اگر یہ مختلف پارٹ صحیح طریقے سے کام کرے، اپنا رول صحیح طریقے سے ادا کرے، جس طرح ایجوکیشن ہو گیا، فیملی ہو گیا، اکانومی ہو گیا، ریلیجن ہو گیا، یا گورنمنٹ ہو گیا، تو آپ کا سوسائٹی صحیح ہوگا اور ڈیولپ ہوگا. اور جب تک یہ صحیح طریقے سے کام نہیں کریں گے، آپ کے لوگوں میں ہم آہنگی نہیں ہوگا، آپ کا سوشل اسٹرکچر صحیح نہیں ہوگا، آپ کے لوگوں میں ایکویلیبرم نہیں ہوگا. یہ مین چیزیں ٹوٹلی ان پارٹس پہ مطلب ڈیپینڈنٹ ہے. تو یہ فنکشنلسٹ تھیوری کا پوائنٹ آف ویو تھا. اس کے علاوہ مختلف فلاسفر نے بھی ڈیفائن کیا ہے. میکس ویور اور پیج نے، ان لوگوں نے یہ کہا ہے کہ سوشیالوجی از اے ویب آف سوشل ریلیشن شپ، سوسائٹی از اے ویب آف سوشل ریلیشن شپ. سوسائٹی کیا ہے کہ یہ سوشل ریلیشن شپ کا ایک جال ہے. ابھی ہم ایلیمنٹ ڈسکس کریں گے کہ سوسائٹی کے مین ایلیمنٹ کون سے ہیں. لارج نمبر آف پیپل living together specific area having a culture and cooperation. یہ کیا ہے؟ یہ 5 سوسائٹی کے مین ایلیمنٹس ہیں. ان کے علاوہ جب یہ چیزیں آپ کو کسی بھی جگہ میں کسی سے لوگوں میں نظر نہیں آئیں گے تو وہ آپ ان کو سوسائٹی نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، ابھی ہم کریکٹرسٹکس ڈسکس کریں گے. فرسٹ ون از ٹو پرووائڈ پروٹیکشن فار ممبر. سوسائٹی کا خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے ممبرس کو پروٹیکشن دے. دوسرا خصوصیت یہ ہے کہ یہ لوگوں کے درمیان مختلف لوگ ہوتے ہیں، ویسے سوسائٹی میں مختلف کلر کے، ایتھنیسٹی کے، مختلف ریس کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے درمیان محبت اور ہم آہنگی ہونا چاہیے. یہ مطلب سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح لوگوں کو ماحول پرووائڈ کریں. تیسرا ہمارے پاس ہے کہ پروموٹ اسٹیبلٹی اینڈ کوالٹی آف لائف آف پیپل. سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے معیار زندگی کو بہتر کرے اور مضبوط کرے. یہ سویلائز سوسائٹی کے کریکٹرسٹکس ہے. اگر یہ ایک خصوصیت کسی سوسائٹی میں نہیں ہو تو وہ سوسائٹی ڈیولپ نہیں ہوگا. اگر ہم ویسٹرن سوسائٹیز اور اپنے سوسائٹیز کو ہم کمپیئر کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیوں وہ ڈیولپڈ سوسائٹی ہے، کیوں وہ سویلائزڈ ہے. کیونکہ ان کا ایجوکیشن سسٹم، ان کا اکانومی، ان کا گورنمنٹ بہت ہی مضبوط ہے. اس کے برعکس ہم اپنے سوسائٹیز کو دیکھیں تو ہمارے سوسائٹی میں مطلب ہر چیز میں انیکوالٹی ہر جگہ میں. اس وجہ سے کیا ہے، ادھر انسٹیبلٹی ہے.
تو اس وجہ سے ہم سویلائز بھی نہیں، ہمارا سوسائٹی بھی مطلب صحیح اسٹیبل نہیں ہے، ہم ڈیولپنگ ہے، وہ ڈیولپ ہے. تو یہ مین فرق ہے. اس وجہ سے سوسائٹیز کے درمیان گیپ آتا ہے کہ کوئی سوسائٹی ڈیولپ ہوتا ہے، کوئی سوسائٹی ڈیولپ نہیں ہوتا ہے. تو ابھی ہم ڈفرینٹ ٹائپس آف سوسائٹیز کے بارے میں ڈسکس کریں گے. ویسے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ مختلف پیریڈ میں مختلف لوگ مختلف زندگی گزارتے تھے، مطلب ڈفرینٹ ٹائپس آف پیپل کیا ہوتے تھے اپنے ٹائم میں، مطلب ان کا رہنا، ان کا کھانا پینا، ان کا ٹرانسپورٹ سسٹم بالکل ایک دوسرے سے مختلف تھا. تو ان کو سوشیالوجسٹ اور آرکیالوجسٹ نے مطلب ریسرچ کے تھرو کیا کیا ہے کیٹیگرائز کیا، ان کو ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے. پہلا سوسائٹیز کیا آتے ہیں، ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ سوسائٹیز. سب سے پہلے یہ سوسائٹیز تقریباً 2 ملین سال پہلے یہ افریقہ میں ڈیولپ ہوئے، ان کا ایولیوشن افریقہ میں ہوا 2 ملین سال پہلے. اور یہ لوگ اپنے سروائیو کے لیے کیا کرتے تھے، سروائیول کے لیے یہ لوگ ہنٹنگ کرتے تھے، شکار کرتے تھے، اینیمل کو فشنگ کرتے تھے، اور یہ مطلب جو کھانے کے قابل پلانٹ ہے ان کو یہ لوگ کلیکٹ کر کے کھاتے تھے. اور یہ لوگ اپنا زیادہ تر ٹائم کیا کرتے تھے، خوراک جمع کرنے کے لیے گزارتے تھے. تو اس وقت سوسائٹیز اس طرح تھی، تقریباً پری ہسٹری ہے، مطلب ہسٹری سے یہ بہت پہلے کی بات ہے. ان سوسائٹیز کا کچھ خصوصیات اس طرح تھا کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، سمپل ٹول یہ یوز کرتے تھے، مطلب جو پتھر سے بنا ہوا تھا. اس وقت کوئی دات کا سسٹم نہیں تھا، انوینشن نہیں ہوا تھا مختلف جس طرح اکوائپمنٹ ابھی ہے. تو دوسرا خصوصیت ان لوگوں کا یہ تھا کہ یہ لوگ اپنا خوراک خود وہ نہیں کر سکتے تھے، مطلب نہیں بنا سکتے تھے، یہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ تھے لوکل سورسز پہ. تو یہ لوگ خانہ بدوش بھی تھے. وقت کے ساتھ یہ لوگ کیا کرتے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ لوگ ٹرانسفر ہوتے تھے، یہ ایک اور ان کا خصوصیت تھا. پھر یہ لوگ کیا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے گروپ میں رہتے تھے، اسمال گروپ میں. اور یہ جس طرح ڈسکس کیا کہ سیمی نومیڈک اور نومیڈک تھے، یہ مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے، مطلب موسم کو دیکھتے، حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ لوگ اپنے جگہ تبدیل کرتے تھے. اور ان کا پرائمری انسٹیٹیوشن فیملی تھا. یہ فیملی طے کرتا تھا کہ کس طرح خوراک کو تقسیم کیا جائے، کس طرح بچوں کو سوشلائز کیا جائے. تو 5th پوائنٹ کیا ہے، ڈویژن آف لیبر. تو ڈویژن آف لیبر اس طرح ہے کہ یہ لوگ اپنے کام کو تقسیم کیے تھے آن دی بیسس آف سیکس پہ، کہ مرد کیا کام کرے گا، عورت کیا کام کرے گا. تو ان لوگوں نے اس طرح کیا تھا کہ مرد حضرات خوراک جمع کریں گے اور شکار کریں گے، اور فیمیل کیا کریں گے، فیمیل کھانا پکائیں گے اور بچوں کو مطلب یہ سوشلائز کریں گے، ان کی پرورش کریں گے. تو یہ ڈویژن آف لیبر ایکول تھا مطلب ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ سوسائٹیز میں. آج سے تقریباً 2 ملین سال پہلے سوسائٹیز اس طرح تھے، لوگ اس طرح قسم کی زندگی گزار رہے تھے. تو دوسرا ہمارے پاس ہے پیسٹورل سوسائٹیز. یہ تقریباً 12,000 سال پہلے اس کا ایولیوشن ہو گیا. یہ لوگ مطلب ہنٹنگ اور گیدرنگ سوسائٹیز سے ڈفرینٹ تھے. ان لوگوں کا ڈومیسٹک اینیمل کو یہ کیا کرتے تھے، مطلب پالتے تھے یہ لوگ، اور اپنا خوراک اس سے حاصل کرتے تھے، مطلب دودھ ہو گیا، گوشت ہو گیا وغیرہ. اور یہ کیا کرتے تھے، بریڈنگ اور ہرڈنگ بھی کرتے تھے، مطلب یہ مال مویشیوں کو سنبھالتے تھے اور ان سے یہ کیا کرتے تھے، نسل نکال کے ان کی پرورش کر کے پھر ان سے خوراک حاصل کرتے تھے. یہ پیسٹورل سوسائٹیز میں لوگوں اس طرح زندگی گزارتے تھے. اور اس وقت لوگوں کا جو پیشہ تھا وہ ہنٹنگ اور گیدرنگ کے علاوہ بھی مطلب کچھ کام کرتے تھے، جس طرح مطلب اینیمل کو بریڈ کرتے تھے، کوئی مطلب اینیمل کو سنبھالتے تھے، کوئی کلوتھنگ کا سسٹم یہ لوگ ارینج کرتے تھے، کپڑے بناتے تھے. تو یہ کچھ لوگوں کا اسپیشلائزیشن ہوا تھا، لوگ مختلف کاموں کے بارے میں سوچ رہے تھے اور کرتے بھی تھے. یہ ہنٹنگ اور گیدرنگ سوسائٹیز سے تھوڑا ڈفرینٹ تھے، لوگ تھوڑا ڈیولپ ہوا تھا پیسٹورل سوسائٹی میں. اور اس کے بعد ہارٹیکلچرل سوسائٹی آ گیا. ہارٹیکلچر سوسائٹی میں اس طرح ہو گیا کہ لوگ فروٹ اور ویجیٹیبل اور پلانٹ اگانا شروع کیا اپنے سروائیول کے لیے. یہ لوگ تقریباً 10,000 سال پہلے یہ لوگ ان کا ایولیوشن ہو گیا، یہ لوگ ڈیولپ ہوئے مطلب پیسٹورل سوسائٹی سے. یہ لاطین امریکہ میں رہتے تھے، ایشیا میں، مڈل ایسٹ میں یہ لوگ رہتے تھے. اور ان لوگوں کا
ایک چیز ان پہ بھی یہ تھا کہ یہ لوگ بھی نومیڈک ٹائپ کے تھے. یہ لوگ موسم کو دیکھتے ہوئے جگہ کو چینج کرتے تھے, مطلب کبھی ایک جگہ میں ہوتے تھے کبھی دوسری جگہ میں. تو تیسرا ہمارے پاس ہے ایگریرین آ رہا ہے, ایگریکلچر سوسائٹی. تو یہ اس طرح کی سوسائٹیز تھے, ادھر لوگوں نے جو ان کا سورس تھا جو کھانے اور پینے کا یا جو اکانومی کا سورس, ٹوٹلی یہ ایگریکلچر پہ ڈیپینڈ تھا. اس وقت یہ لوگ تھوڑا ترقی بھی کیے تھے, تقریباً 8000 سال یہ پہلے کی بات ہے. لوگوں نے ایسے انوینشن کیا تھا جو کہ مطلب پروڈکشن کو انکریز کرے, مطلب ان کا جو سسٹم تھا وہ تھوڑا ڈیولپ ہو گیا تھا. یہ گندم, چاول وغیرہ یہ لوگ کیا اگاتے تھے, پھر ان سے یہ لوگ کیا کرتے تھے, مطلب اپنا کام چلاتے تھے. تو اس کے علاوہ بعد میں انڈسٹریل سوسائٹیز آ گیا 17th سینچری میں, یورپ میں آ گیا. یہ اس طرح ہو گیا کہ جب اسٹیم انجن کا انوینشن ہو گیا, یہ انڈسٹری کے فیلڈ میں اور ایگریکلچر کے فیلڈ میں بھی یہ ریولیوشن لایا گیا. اس کی وجہ سے کیا ہو گیا, لوگوں کو مطلب دوسرے روزگار کے موقع ملے, اور ایگریکلچر کے فیلڈ میں بھی پروڈکشن مطلب بہت زیادہ ہو گیا. مطلب بہت کم ہی وقت میں آپ نے ٹیکنالوجی سے کیا کیا, بہت ہی کام کیا. مطلب ٹریکٹر آ گئے, تھریشر آ گیا, اس کے علاوہ مطلب اور ٹیکنالوجیز آ گئے جن کی وجہ سے پروڈکشن بہت زیادہ ہوتا تھا. اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ کا سسٹم بھی مطلب بہت تیز ہو گیا, لوگوں کو مطلب روزگار کے مواقع ملے, مطلب ایگریکلچر کے علاوہ یا ہنٹنگ اور گیدرنگ کے علاوہ یا بریڈنگ کے علاوہ بھی لوگوں کو نیا موقع مل گیا. مطلب یہ 17th سینچری میں ہو گیا. اس وقت کے جو ٹائم پیریڈ تھا, جو لوگوں کے وے آف لائف تھا, اس وقت کیا کہتے تھے کہ انڈسٹریل سوسائٹیز تھا, اور اس میں گڈس اور سروسز بھی انکریز ہو گئے. لاسٹ ون از پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹی. یہ تقریباً 20th سینچری میں اس کا ایولیوشن ہو گیا. 20th سینچری میں یہ ٹوٹلی کیا تھا, پورا یہ لوگ نالج پہ ڈیپینڈنٹ تھا. اس میں اسپیشلائزڈ نالج کی وجہ سے لوگ کیا کرتے تھے, مطلب پیسے کماتے تھے. لوگوں کا جو پورا سسٹم نہیں تھا, یہ پورا اسپیشلائزڈ ورکر پہ ڈیپینڈ تھا. مطلب ایجوکیشن اس میں کیا تھا, بہت ہی مین سورس تھا مطلب پروڈکشن کے لیے. جو لوگ صحیح ایجوکیٹڈ ہوں گے, جتنا ویل ایجوکیٹڈ ہوں گے, جتنا ٹیلنٹڈ ہوں گے, اتنا ہی وہ کیا کریں گے, مطلب پیسے کمائیں گے, اتنا ان کا جو وے آف لائف ہوگا وہ بہتر ہوگا. تو اس وقت کیا ہو گیا, ٹوٹلی لوگ انٹرنیٹ پہ, ٹرانسپورٹیشن پہ, آن لائن سسٹم پہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے. یہ بیسک لوگوں کی ضروریات بن گئے. پہلے تو ایگریکلچر تھا, ابھی لوگ اس کے علاوہ بھی سروائیو کر سکتے ہیں, لیکن مطلب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ایگریکلچر کے علاوہ سروائیو کریں گے. لیکن لوگ تقریباً اپنا 70% جو سورس ہے, ریسورسز ہے, ان کو یہ لوگ انٹرنیٹ سے, ٹرانسپورٹیشن سے اور آن لائن سسٹم سے یہ لوگ حاصل کرتے تھے. تو یہ تھے ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپس آف سوسائٹیز. ہم نے ان کو کیا کیا, کیٹیگرائز کیا, پھر ان کو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آرکیالوجسٹ اور اینتھروپولوجسٹ نے اپنے ریسرچ کے تھرو یہ آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ انسان کس طرح وقت کے ساتھ مختلف مراحل سے گزرا ہے. مطلب ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ سوسائٹیز میں لوگوں کا وے آف لائف بالکل ڈفرینٹ تھا. اس میں لوگ کیا کرتے تھے, صرف شکار پہ ڈیپینڈنٹ تھے. پھر پیسٹورل سوسائٹیز میں آ کے لوگوں کو اتنا شعور آ گیا کہ ان لوگوں نے جانور پالنا شروع کیا, پھر ان سے یہ لوگ خوراک حاصل کیے. پھر ہارٹیکلچر سوسائٹی میں لوگ کیا ہوئے, لوگ ویجیٹیبل اور پلانٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہو گیا, ان کو سنبھالنا شروع کیا. پھر ایگریکلچر سوسائٹی میں لوگ تھوڑا ڈیولپ ہو کے مطلب خود کاشتکاری کی. پھر انڈسٹریل سوسائٹی میں لوگوں نے کافی ڈیولپمنٹ کیا, لوگوں کو دوسرے روزگار کے مواقع مل گئے. ابھی انڈسٹریل سوسائٹی میں مطلب ہمارا سوسائٹی ٹوٹلی چینج ہو گیا. ابھی سائنٹیفک سوسائٹی ہے اور ٹیکنالوجی کا سوسائٹی ہے. ٹیکنالوجی کے تھرو ہم کیا کرتے ہیں, مطلب کسی بھی چیز کو ہم حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے مختلف سوسائٹیز تھے, مختلف مراحل سے گزرے. سو تھینک یو ویری مچ. پلیز سبسکرائب the channel and press the bell icon. Thank you.